السلام علیکم کلاس 5، ویلکم ٹو دا کلاس۔ آج جمعرات ہے، 14 جنوری 2021 ہے اور سبق کا نام کیپٹن شیر خان شہید۔ ہم نے اس کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا کلاس میں کیا تھا، کلاس کے کام میں، اور گھر کا کام تھا اعراب لگانا۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا حل ورک بک کا سوال نمبر 1۔ تو سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کریں، یہ ہم جماعت کے کام میں کریں گے۔ ہر شے رات کی ڈیش میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر شے رات کی کس میں لپٹی ہوئی تھی؟ تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ نمبر 2 ہے کیپٹن شیر خان صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک اپنی ڈیش کے قریب پہنچ چکے تھے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک اپنی ڈیش اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ بہت زیادہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، اس لیے وہ کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے موقف اپنے دشمن کی طرف بڑھتے رہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ ہر شے رات کی تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ کیپٹن شیر خان صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کا تھرڈ پارٹ ہے جرأت و جان نثاری کے بے شمار کارنامے انہوں نے اپنی مختصر ڈیش میں سر انجام دیے۔ جرأت و جان نثاری، جان نثاری جان قربان کرنا، جرأت کے بے شمار کارنامے انہوں نے اپنی مختصر ڈیش میں سر انجام دیا۔ ان کی زندگی بہت مختصر تھی، اس لیے مختصر زندگی میں سر انجام دیے۔ تو اس کے ساتھ آئے گا مختصر زندگی۔ نمبر 4 ہے مجاہدانہ جرأت، جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، جو اپنے سر پر کفن باندھ کر چلتا ہے، اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ مجاہدانہ جرأت، بہت ہمت والا، اور شہادت کا جذبہ، اور شہید ہونے کا جو ان کے دل میں لگن تھی، جذبہ تھا، ڈیش کی طرف سے ان کے ورثے میں آیا تھا۔ کن کی طرف سے ان کے ورثے میں آیا تھا؟ ورثے میں ہمیں کن سے چیزیں ملتی ہیں؟ ورثے میں ہمیں اپنے والدین سے، آباء و اجداد سے چیزیں ملتی ہیں۔ تو ان کو اپنے باپ دادا کی طرف سے ان کو ورثے میں آیا تھا شہادت کا جذبہ۔ تو مجاہدانہ جرأت اور شہادت کا جذبہ باپ دادا کی طرف سے ان کے ورثے میں آیا تھا۔ نمبر 5 ہے کیپٹن شیر خان وطن کے دشمن کے لیے قہر الہی سے کم نہ تھے۔ کیپٹن شیر خان وطن کے دشمن کے لیے قہر الہی سے کم نہ تھے۔ تو دشمن کے لیے ڈیش سے کم نہ تھے، اس کو آپ خود انڈر لائن کر لیجئے گا۔ دشمن کے لیے ڈیش سے کم نہ تھے، قہر الہی سے کم نہ تھے، اللہ کے عذاب سے کم نہ تھے، اتنا زیادہ دشمن ان سے ڈرتے تھے۔ یہ آپ کا جماعت کا کام ہے، جو آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے کاپی پر بھی اتارنا ہے۔ یہ آپ کا سارا جماعت کا کام تھا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف۔ تو گھر کے کام میں آپ کا ہے سوال نمبر 2، متن کے مطابق درست جواب پر گڈ کا صحیح کا درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے کیپٹن شیر خان پیدا ہوئے، الف ہے، اس کا جواب 1 جنوری 1970۔ کیپٹن شیر خان کب پیدا ہوئے؟ 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے۔ کیپٹن شیر خان کب پیدا ہوئے؟ 1 جنوری 1970 کو۔ نمبر 2 ہے کیپٹن شیر خان نے میٹرک امتحان پاس کیا 1985 میں۔ کب پاس کیا تھا؟ 1985 میں۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1 جنوری 1970 میں، اور میٹرک امتحان کب پاس کیا تھا؟ 1985 میں۔ نمبر 3 ہے کیپٹن شیر خان شہید ہوئے 28 جون 1999 کو۔ دال ہے اس کا جواب، دال پارٹ 28 جون 1999، 28 جون 1999 کو شہید ہوئے تھے۔ تو ان کی عمر بہت زیادہ کم تھی جب یہ شہید ہوئے تھے۔ کیپٹن شیر خان کھڑے ہو گئے ایک مناسب سی چٹان کی آڑ میں، یہ اس کا جواب ہے، چٹان کے اوپر نہیں، پیچھے نہیں، آگے نہیں، کی آڑ میں۔ کیپٹن شیر خان کھڑے ہو گئے ایک مناسب سی چٹان کی آڑ میں، دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے گھر کے ہی کام میں سوال نمبر 3، 4 اور 5 بھی شامل ہیں۔ تو میں سوال نمبر 3 کی پڑھائی کرنے لگی ہوں آپ کے لیے۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ الفاظ میں پہلے پڑھوں گی، پھر میں ان کے مترادف آپ کو بتاؤں گی۔ الفاظ ہیں آغوش، جانباز، تاریکی، نزدیک، گرد اور کشادہ۔ آغوش کا مطلب ہے گود، جاں باز کا مطلب ہے جان